اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 7ویں قسط میں انشاءاللہ کل کی قسط میں جیسا کہ آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی جب مدینہ میں بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور اس کے بعد امام نے مکہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اس پورے سفر میں یعنی یہ قافلہ حسینی کا جو سفر ہے جو مدینہ سے مکہ پھر مکہ سے عراق کی طرف کربلا اور کربلا میں روز عاشور امام کی شہادت تک امام حسین کا سفر ہے، اس پورے سفر میں مختلف مقام پر مختلف شخصیات سے ملاقات میں لوگوں کے ساتھ ملاقات کے وقت خطوط کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہیں، امام حسین علیہ السلام کے مکتوبات ہیں، آپ کی زبان سے جو باتیں ہوئی ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، اسی طرح پھر قرآن مجید کی آیات کی جو آپ نے تلاوتیں کی ہیں وہ سب تاریخ میں محفوظ ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم جہاں جہاں یہ چیزیں ہوں گی اس کو ہم اسی طرح امام کے اقوال کو بیانات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جب مدینہ سے امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے تو آپ نکلتے ہوئے آپ سورہ قصص کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ آیت نمبر 21 ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جس میں جب مصر سے موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تھے اور مدین کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا جو سورہ قصص میں موجود ہے کہ فخرج بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، یعنی جب حضرت موسیٰ خوف و خطرہ محسوس کرتے ہوئے مصر سے نکل پڑے تو کہنے لگے پروردگارا مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ تو امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے چلے تھے اپنے قافلے کے ساتھ، تو یہ 3 شعبان کو مکہ معظمہ امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے، اور جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت پھر اسی سورہ قصص کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر رہے تھے جو تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ امام علیہ السلام مکہ تشریف لے آئے اور یہاں آ کر آپ نے یہاں پر سکونت اختیار کر لی، تو جو لوگ وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ آتے تھے تو وہ آپ کی زیارت اور آپ کی خدمت میں بھی تشریف لے آتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر آپ سے پہلے مکہ پہنچ چکا تھا اور وہ بھی روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر امام سے ملاقات کے لیے آتا تھا، لیکن عبداللہ ابن زبیر کے لیے ظاہر ہے کہ امام کا مکہ میں رہنا اس کے لیے اچھا نہیں تھا، کیونکہ جب تک امام حسین علیہ السلام آئے نہیں تھے تو عبداللہ ابن زبیر کو ایک مرکزی حیثیت مکہ میں حاصل تھی، لوگ اس کو توجہ دیتے تھے حضرت زبیر کی وجہ سے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے تو امام کی شخصیت اور امام کی جو مرکزی حیثیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی ساری توجہ امام حسین علیہ السلام کی طرف تھی۔ امام نے پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت بھی کی جنت المعلیٰ میں، اور وہیں پر نماز پڑھی، اللہ سے مناجات کی۔ یہاں پر پھر اب آہستہ آہستہ جب امام مکہ میں آ چکے تھے آہستہ آہستہ امیر شام کی ہلاکت کی خبریں عام ہونے لگی، اسی طرح کوفہ میں بھی اور بہت سارے اسلامی علاقوں کے اندر، اسلامی سلطنت کے علاقوں کے اندر لوگوں کو ان کے قتل کا اس کی فوتگی کا پتہ چل گیا۔ کوفہ میں جب یہ اطلاع پہنچتی ہے تو کوفہ کے جو شیعہ تھے وہ سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں اکٹھے ہو گئے اور وہاں پر بیٹھ کر مستقبل کے لیے اپنی مستقبل کے حوالے سے بات کرنے لگے۔ جب یہاں پر آئے ہیں تو سلیمان نے ان جو اکابر شیعہ کوفہ کے جو جمع ہوئے تھے
ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معاویہ فوت ہو گیا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے کسی کی بھی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ پہنچ چکے ہیں۔ تم لوگ حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام کے شیعہ ہو، اگر کر سکتے ہو تو ان کی بیعت کرو اور ان کے دشمن کے ساتھ جنگ کرو، انہیں خط لکھو اور اپنی اطلاع سے مطلع کرو۔ اگر ڈرتے ہو تو پھر سستی کا مظاہرہ کرو اور سستی کا مظاہرہ تم نے کرنا ہے تو پھر انہیں فریب نہ دو۔ لہٰذا سب نے جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ ضرور لکھیے خط ان کی طرف سے۔ تو اس جو خاص شیعہ اکابر تھے کوفہ کے، ان کی طرف سے ایک خط امام علیہ السلام نے لکھا، امام حسین علیہ السلام کو لکھا گیا، کہ جس کا متن جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس اللہ کی حمد، یہ اس خط کا متن ہے، اس اللہ کی حمد ہے جس نے آپ کے ظالم و جابر اور سرکش دشمن کی گردن توڑ دی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہمارا کوئی امام نہیں ہے، تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، شاید کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کے ذریعے حق پر جمع کر دے۔ اس وقت قصر دال اور امارہ میں نعمان ابن بشیر موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نہ تو نماز جمعہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی نماز عید ادا کرتے ہیں، اور اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں تو ہم اسے قصر الامارہ سے نکال کر شام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خط شعبان کے اواخر میں لکھا گیا اور جو عبداللہ ابن مسمع حمدانی اور عبداللہ ابن وائل حمدانی کے سپرد کیا گیا تاکہ جتنی جلدی ہو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا جائے۔ تو چنانچہ یہ خط پہنچانے میں انہوں نے کوئی تاخیر نہیں کی اور جلد سے جلد امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دیا، اور ساتھ میں انہوں نے خط کے علاوہ زبانی اپنے الفاظ میں بھی لوگوں کے اشتیاق اور انتظار کی کیفیت کو امام تک منتقل کیا۔ کچھ اور لوگوں نے بھی خط لکھے۔ ایک خط کا مضمون یہ تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے نام ان کے شیعہ اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بعد از حمد و صلوات گزارش خدمت یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ تشریف لائیں، کیونکہ لوگ سراپا انتظار ہیں اور آپ کے سوا ان کی کوئی رائے نہیں، اس لیے آپ جلد از جلد آنے کی کوشش کریں۔ یہ خط لے کر قیس ابن مسہر سیدابی، عبد الرحمن ابن عبداللہ اور عمارت ابن عبداللہ کے ہاتھوں اس خط کو بھیج دیا گیا۔ اس طرح پھر خطوط کا جو سلسلہ تھا اور بہت بڑی تعداد میں کوفہ سے خط امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھے گئے۔ یہاں ایک موضوع ہے کہ جس میں عموماً یہ کوفیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن میں اس سے پہلے اس کو ایک الگ ہم شاید ایک قسط میں بیان کریں گے۔ یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہ خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ میں پہنچتے ہیں تو آپ نے وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو معین کیا کہ وہ کوفہ امام حسین علیہ السلام کے نمائندے بن کر کوفہ تشریف لے جائیں، اور حضرت مسلم کے ساتھ ایک خط امام نے کوفہ کے ان اکابر شیعوں کو لکھا کہ اس خط کا متن بھی عرض کر دے۔ تو امام نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے کوفہ کے بزرگوں، سرداروں اور اہل ایمان اور مسلمین کی طرف، اما بعد، تمہارے آخری خطوط ہانی اور سعید کے ذریعے سے میرے پاس پہنچے، اور تم نے جو کچھ لکھا ہے میں نے اس کو غور سے پڑھا ہے۔ ان خطوط میں تمہاری بیشتر درخواست یہ تھی کہ ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے، لہٰذا آپ جلد از جلد ہمارے پاس آنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں راہ حق کی ہدایت کرے۔ اس وقت میں اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے مسلم ابن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، جو خاندان میں قابل وثوق شخصیت کے مالک ہیں۔ میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے نزدیک سے آشنا ہوں اور مجھے نتیجے کی اطلاع دیں۔ اگر لوگوں کی اکثریت اور کوفہ کے باشعور اور سمجھدار افراد کی رائے وہی ہو جو تم نے خطوط میں لکھی ہے اور تمہارے ایلچیوں کی زبانی بیان کی ہے، تو میں بھی انشاءاللہ تمہاری طرف بہت جلد روانہ ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنی جان کی قسم، حقیقی پیشوا اور برحق امام وہی ہو سکتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے اور عدل و انصاف سے کام لے، حق کی پیروی کرے اور اپنے وجود کو خدائی فرمان کے لیے
وقف کر دے، والسلام۔ جب امام علیہ السلام نے خط اپنا لکھا اور پھر مسلم کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، تو اسی طرح امام نے بصرہ بھی اپنا قاصد بھیجا تھا۔ تو یہ جب خبریں آئیں اور آہستہ آہستہ اس طرح کی بات سامنے آنے لگی کہ امام علیہ السلام عراق کا قصد رکھتے ہیں، تو مختلف افراد کے مشورے ہوئے کہ جو امام سے ملے اور مشورے دیے۔ یہاں پر چند ایک کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر جو امام سے پہلے مکہ آ چکا تھا اور پھر امام کے تشریف لانے پہ اس کی اپنی اہمیت کم ہو گئی تھی، تو اس کی خود عبداللہ کی خواہش نہیں تھی کہ امام مکہ میں رہیں، تو کیونکہ امام کی موجودگی کی وجہ سے اس کی اپنی شخصیت جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی اور لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ کے امام کی طرف ہو گئی تھی۔ تو وہ عموماً امام علیہ السلام سے جب ملتا تھا تو وہ آپ کو مکہ چھوڑ کر کہیں اور جانے کی آپ کو مشورہ دیا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ چونکہ ہر جگہ آپ کے اور آپ کے والد علی علیہ السلام کے شیعہ موجود ہیں، آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ کو دل میں جگہ دیں گے، اگر میرے اس طرح کے چاہنے والے ہوتے تو میں یقیناً انہی کے پاس جاتا۔ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کا مشورہ، اس قسم کا مشورہ خلوص پر مبنی تھوڑی تھا، بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ آپ مکہ سے جائیں اور اس کو وہ مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز یہی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہے، جب میں چلا جاؤں گا تو اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر نے امام سے ملاقات کی ہے، اور یہ بھی ایک اہم ملاقات تھی۔ دونوں شخصیات چونکہ اس وقت کے مشہور شخصیات میں سے تھے، تو یہاں پر جب آئے تو عبداللہ ابن عمر آپ سے اس نے کہا کہ آپ خاندان بنی امیہ کے اپنے ساتھ کی دشمنی کو اچھی طرح جانتے ہیں، جبکہ یزید اب خلیفہ بن چکا ہے، تو اس نے اپنے مال و متاع کے ذریعے، اپنے خزانوں کے ذریعے لوگوں کو، خواص کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، تو اگر آپ اس سے اس طرح رہیں گے یعنی یزید کی مخالفت میں، تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے پھر اس نے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ آپ بیعت کر لیں یزید کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہو، میں یزید کی بیعت کر لوں اور اس کی صلح کی چھتری کے نیچے آ جاؤں، حالانکہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے اس کے اور اس کے باپ کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ یہاں پر ایک مشہور حدیث ہے رسول اللہ کی، اور جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ خلافت معاویہ اور آل سفیان پر خلافت حرام ہے، اور یہ چونکہ عبداللہ ابن عمر بھی جانتا تھا امام نے، اس لیے اس کو اس طرف متوجہ کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے امام سے کہا اس نے کہ حسین علیہ السلام آپ نے سچ فرمایا، حضور رسالت میں آپ نے ہی زندگی میں فرما دیا تھا کہ ان پر خلافت حرام ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس نے گریہ کیا، روئے، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی ان سے بات کی۔ ابن عباس نے کہا کہ اے حسین ابن علی، بے شک میں جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی نواسہ رسول موجود نہیں ہے، اور آپ کی نصرت اس دنیا میں اس طرح واجب ہے جس طرح نماز، زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی واجب ہے۔ اور یہاں پر پھر ابن عباس نے بھی امام سے بات کی، اور یہاں ان کا جو تھا ابن عباس کا موقف جو تھا وہ یہ ملاقات ایسی تھی کہ جس میں ایک دوسرے کی بات اور ایک دوسرے کی رائے کا اظہار تھا۔ تو ابن عباس کی رائے وہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو فرزند رسول اور اسی طرح آپ کی اہمیت کا اور آپ کی فضیلت کا قائل تھا۔ تو ابن عباس نے جو اس ملاقات میں جو آخری بات کی تھی وہ یہ تھی کہ نواسہ رسول، آپ مجھے اپنا سمجھتے ہوئے مجھ سے اپنی نصرت کے خواہاں ہیں، اس معبود برحق کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اگر آپ اپنے سامنے میری تلوار سے میرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالیں اور وہ کٹ کر دور جا گریں، پھر بھی میں آپ کے حق کا 10واں حصہ بھی ادا نہیں کر پاؤں گا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں، مجھے حکم فرمائیے۔ یہ ایک ملاقات تھی جو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر امام حسین علیہ السلام سے ملے۔ تو مکہ میں اس طرح کی بہت ساری ملاقاتیں، بہت ساری اہم شخصیات امام سے ملاقات کرتی رہیں، اور جب عراق جانے کا پتہ چلتا ہے تو بہت سے لوگ آپ کو عراق جانے سے
روک رہے تھے۔ یہاں پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔